بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 1 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں 16واں سال، مصنف M.A. راحت، آواز وریشہ، پیشکش بک شیئر پاکستان، آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں 03002919 پہ محمد اظہر لطیف سے، یا 0300228151 محمد عبداللہ صادق سے۔ تو آئیے پیش ہے پارٹ نمبر 1۔ دوسرے لمحے شکتی نے پیڑھی سے چھلانگ لگا دی اور کانپتی ہوئی رسوئی میں گھس گئی، جہاں دھواں بھرا ہوا تھا اور دھوئیں کے مرغولوں میں سرلا دیوی کی بڑبڑاہٹیں ابھر رہی تھیں۔ وہ ابھی تک اپنے نصیب کو کوس رہی تھی۔ لکڑیوں نے ابھی تک آگ نہیں پکڑی تھی۔ ماتا جی، ماتا جی، شکتی بری طرح چیخنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا ماں مر گئی تیری؟ سرلا دیوی جھلا کر بولی۔ کیوں چیختی جا رہی ہے؟ ماتا جی، بھگوان کی سوگند ماتا جی، وہی آواز، پھر وہی آواز۔ شکتی نے سرلا دیوی کا بازو پکڑ لیا۔ ارے ارے ہتھنی، سنبھال خود کو، چولہے میں جھونکے گی مجھے؟ جھونک دے، جھونک دے، پاپ کٹ جائے گا، جان تو چھٹے گی میری۔ کیا موت پڑ گئی تجھ پر؟ کیا بک رہی ہے؟ مایا کی آواز ماتا جی، جیسے سونے کے سکے چھنک رہے ہوں چکی کے پاس۔ آؤ سنو، خود آ کر سنو۔ شکتی خوف زدہ لہجے میں بولی۔ یہ اطلاع سرلا دیوی کے لیے بھی قابل توجہ تھی۔ وہ خود بھی یہ آواز سن چکی تھی اور دل محسوس کر جاتی تھی۔ کاش، کاش یہ مایا انہیں مل جائے، وارے نیارے ہو جائے، لیکن اس کی مانگ کہاں سے پوری ہوتی؟ پہلا بیٹا مجھے دے دو، مجھے نکال لو۔ کئی بار عالم خواب میں وہ یہ الفاظ سن چکی تھی۔ گھر کے مختلف کونوں میں مایا چھکنے کی آوازیں وہ کئی بار سن چکی تھیں۔ یہ آوازیں اکثر و بیشتر ابھر رہی تھیں، لیکن اول تو یہ کہ سرلا دیوی کا پہلا بیٹا ہی نہیں تھا۔ بیٹے کی آرزو میں انہیں 6 بیٹیاں بھگتنی پڑی تھیں۔ پھر اگر بیٹا ہوتا تو ایک ماں کے لیے یہ بہت مشکل کام تھا کہ وہ دولت کے حصول کے لیے بیٹے کی قربانی دیتی، لیکن یہ آواز، مایا کی آواز، ان کے لیے بہت دلکش تھی۔ سونے کے سفید سکے ایک آبشار کی شکل میں ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے گرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے ان کے بدن میں ہولے ہولے گدگدیاں ہو رہی ہوں۔ سرلا دیوی ایک لمحے کے لیے کھو سی گئی، پھر ایک دم ہی سنبھل گئی اور بولی، تو میں کیا کروں؟ آواز آ رہی ہے تو آنے دے، ہم کوئی اس مایا کو حاصل کر سکتے ہیں، انہوں نے اداس لہجے میں کہا۔ مگر ماتا جی، میں اب چکی کے پاس نہیں جاؤں گی، شکتی نے خوفزدہ لہجے میں کہا اور آنکھیں ملنے لگی۔ رسوئی میں دھواں بھرتا جا رہا تھا۔ کیوں نہیں جائے گی؟ آٹا پیس گیا؟ ابھی کہاں ہو؟ تو یوں کہے، یہ مایا کی آواز اس لیے سنائی دی تجھے؟ چل چل، آٹا پیس جلدی سے، پھر اسے گوندنا بھی ہے، چل جلدی کر۔ سرلا دیوی نے جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھا لیں۔ بھگوان کی سوگند ماتا جی، میں ڈر کے مارے مر جاؤں گی، تم میرے ساتھ چلو، میں آٹا پیسنے سے منع نہیں کرتی، شکتی نے کہا۔ اور آگ کون جلائے گا؟
یوں کرو ماتا جی، چولہا میں جلائے دیتی ہوں، تھوڑا سا آٹا رہ گیا ہے وہ تم پیس لو، شکتی نے منت کرتے ہوئے کہا اور سرلا دیوی بھگتی جھکتی چکی کی طرف چلی گئی۔ پیڑھی پر بیٹھ کر انہوں نے کول ڈالے اور چکی کی آواز پھر ابھرنے لگی، لیکن اس کے ساتھ ہی سنہرے سکے پھر جھینکنے لگے۔ سرلا دیوی نے خوفزدہ انداز میں چکی زور زور سے چلانی شروع کر دی۔ وہ اس آواز کو دبا دینا چاہتی تھی، لیکن سنہرے سکے چھنکتے رہے اور پھر ایک آواز ان کے کانوں میں ابھری، مجھے نکالو، مجھے نکالو، پہلا بیٹا بھیٹ کر دو مجھے نکال لو۔ سچ ہی کہا ہے سیانوں نے، مایا اندھی ہوتی ہے، سرلا دیوی چلبلا کر بولی۔ ارے باولی، میرے بیٹے ہی کہاں ہے جو تجھے دے دوں؟ دیا کرنی ہے تو خود ہی باہر آ جا، ہمارے بھی دن پھر جائیں گے۔ انہوں نے ٹھنڈے سانس لے کر کہا اور اس کے ساتھ ہی آواز بند ہو گئی۔ سرلا دیوی دیر تک انتظار کرتی رہی اور جب کوئی جواب نہ ملا تو زور زور سے چکی چلا کر آٹا پیسنے لگی۔ 6 بیٹیوں کی ماں تھی اور بیٹیوں کی فکر انہیں کھائی جا رہی تھی۔ شکتی تو طوفان بن چکی تھی، لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کنہیا لال بیچارہ کمہار تھا، چکنی مٹی کے برتن چاک سے ابھارتا، بھٹی میں پکاتا اور گاؤں میں جا کر بیچ آتا۔ جو تھوڑے سے پیسے حاصل ہوتے وہ کھانے پینے میں خرچ ہو جاتے، کچھ بچتا تو کہاں سے۔ 8 افراد تھے کھانے والے، اور سوکھی روٹی بھی کنہیا لال کی آمدنی میں 8 آدمیوں کا خرچ پورا نہیں کر پاتی تھی۔ بیٹیوں کی شادی کے لیے کہاں سے آتا؟ اس لیے بیچاری سرلا دیوی بے حد چڑچڑی ہو گئی تھی اور ہر وقت کسی نہ کسی سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ لیکن کنہیا لال ٹھنڈی طبیعت کا مالک تھا، پتنی کے دکھ کو بھی سمجھتا تھا اور جانتا تھا کہ وہ دل کی بری نہیں، بس حالات کا شکار ہے۔ بیٹیاں ان باتوں سے بے نیاز تھیں اور ماں کی عادت کی عادی ہو چکی تھیں۔ مایا کئی بار چھنک چکی تھی اور اس کی چھنک سرلا دیوی کے دل میں حسرت پیدا کر دیتی۔ آج بھی سارا دن وہ اسی خیال میں ڈوبی رہی۔ رات کو جب کنہیا لال گھر میں آیا اور اس نے آج کی کمائی سرلا دیوی کے ہاتھ پر رکھ دی تو خلاف توقع سرلا دیوی نے ناک بھوں چڑھا کر گڑبڑ نہیں کی، بلکہ پرخیال انداز میں شوہر کو دیکھتی رہی۔ کنہیا لال جو ان کی جلی کٹی کا عادی تھا، سرلا دیوی کو خاموش دیکھ کر چونک پڑا۔ کیا بات ہے شکتی کی ماں، طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ ہاں ٹھیک ہے، چلو منہ ہاتھ دھو کر چوکی میں آ جاؤ، میں بھوجن پروس دیتی ہوں تمہارے لیے، سرلا دیوی نے کہا اور رسوئی کی طرف چل پڑی۔ کنہیا لال تھوڑی دیر تک حیرت سے منہ پھاڑے کھڑا سرلا دیوی کو دیکھتا رہا اور پھر تعجب سے گردن ہلاتا ہوا منہ دھونے چلا گیا۔ اس دوران پریما اس کے ساتھ آ گئی۔ یہ اس کی دوسری بیٹی تھی جس کی عمر 15 سے تجاوز کر چکی تھی۔ اری پریما سن۔ جی پتا جی، یہ تیری ماں کو کیا ہو گیا آج؟ کچھ بھی نہیں پتا جی۔ چپ چپ سی کیوں ہے؟ گھر میں تو کوئی بات نہیں ہوئی پتا جی، تم خود پوچھ لو ماتا جی سے، پریما نے کہا۔ نہ بابا نہ، بڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہے میری، ہوگی کوئی بات میں نہ پوچھوں گا۔ کنہیا لال بیوی سے بہت ڈرتا تھا۔ تم میرے لیے پیلی چوڑیاں نہیں لائے پتا جی؟ کب سے کہہ رہی ہوں تم سے۔ ارے پگلی لا دوں گا، میری تو بھگوان سے پرارتھنا ہے کہ میں سدا کے لیے تم سب کے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال دوں، پر کیا کروں، ابھی بھگوان کی مرضی ہی نہیں ہے، کنہیا لال نے افسردگی سے کہا
اور پھر بیوی کو آتا دیکھ کر جلدی سے چوکے میں جا بیٹھا۔ رات کو اس نے ڈرتے ڈرتے سرلا دیوی کو مخاطب کیا، کیوں ری آج بڑی چپ چپ ہے؟ ہاں شکتی کے پتا، بس سوچ میں ہوں۔ پتی ہوں میں تیرا، لگن منڈپ میں پھیرے کیے ہیں تو نے میرے ساتھ، کس سوچ میں ہے مجھے نہیں بتائے گی؟ کنہیا لال نے پیار سے پوچھا۔ آج صبح مایا پھر پکار رہی تھی، مجھے نکالو مجھے نکالو، پہلا بیٹا بھیٹ کر دو، سرلا دیوی نے کہا اور کنہیا لال ہنس پڑا۔ تیرے کان بج رہے ہوں گے پگلی، غریب کے گھر مایا کہاں سے آئی؟ اور اگر ہے بھی تو ہمیں کیا؟ اول تو بھگوان نے بیٹا دیا ہی نہیں، اور اگر دے بھی دیتا تو بھاڑ میں جائے ایسی مایا جس کے لیے بیٹے کا جیون دان کرنا پڑے۔ اگر تیرے بیٹے ہوتے تو ان کی بھیٹ دے دیتی تو شکتی کی ماں۔ بھگوان نہ کرے سنسار کی ساری مایا بھیٹ کر دیتی اپنے پوت پر، مگر شکتی کے پتا مایا کی آواز میں نے خود سنی ہے، اس گھر میں مایا ہے ضرور ہوگی، پرکھوں سے سنا ہے کہ یہ سرکتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے کہیں سے سرک کے آ گئی ہو۔ صدیوں کی روایت ہے کہ بعض ایسے کنجوس دولت مند جو سنتان سے محروم ہوتے ہیں اور ان کے پاس بے پناہ دولت ہوتی ہے، وہ اپنی دولت کو زمین میں گاڑ کر اس پر آٹے کا ایک پتلا بنا کر بٹھا دیتے ہیں۔ کالے علم والے جوگی اس پتلے پر منتر پڑھتے ہیں اور پہلی پورنماشی کو یہ پتلا ناگ بن جاتا ہے، پھر یہ ناگ اس مایا کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور جب مایا کو زمین میں دفن ہوئے 100 سال گزر جاتے ہیں تو یہ مایا زمین سے باہر آنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے اور پکارتی ہے، مجھے نکالو اور اپنا پہلا بیٹا بھیٹ کر دو۔ اور اگر کوئی یہ بھیٹ کرنے کو تیار ہو جائے تو مایا کا ناگ زمین سے باہر نکل کر اس کے بیٹے کو ڈس لیتا ہے اور مایا زمین سے باہر آ جاتی ہے۔ بس یہ جادو منتروں کی بات ہے، اس کے بارے میں مجھے اتنا ہی معلوم ہے۔ پر شکتی کے پتا، اس سے اس دولت مند کو کیا ملتا ہے؟ سرلا دیوی تو تفکر سے بولی، بھگوان جانے، پرکھوں کی کئی باتیں ہیں جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ شکتی کی ماں جن کی وجہ شاید ہی کسی کو معلوم ہو، پر تو اس طرف توجہ نہ دیا کر، بس یہ سوچا کر کہ بھگوان ہی سب کا رکھوالا ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، وہی دیتا ہے۔ شکتی کی ماں، ہم سوچتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا یہ کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بیکار ہیں، یا ہم سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے جس سے کبھی ہمیں مال مل سکے اور ہماری پریشانیاں دور ہو سکیں، پر بھگوان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہم کچھ سوچتے ہیں اور بھگوان کچھ اور، جب وہ دینے پر آتا ہے تو ایسے دیتا ہے کہ منوش سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو شکتی کے پتا، یہ ہماری طرف سے تو بھگوان نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ 6 بیٹیاں ہیں، 2 بالکل ہی جوان ہیں، باقی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دوڑ رہی ہیں۔ تمہاری کمائی سے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، بھگوان جانے کیسے پوری پڑے گی، کیسے ان کے بیاہ ہوں گے، کیسے یہ اپنے گھروں کو جائیں گی۔ سرلا دیوی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کنہیا لال کا بھی دل بھر آیا، وہ سرلا دیوی کی فکروں سے آگاہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی پتنی کا غم ہلکا کرنے کے لیے حوصلہ کیا اور بولا، یہ سارے کام بھگوان کے ہیں شکتی کی ماں، میں اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اور جو کام بھگوان کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو کیوں پریشان ہوتی ہے تو؟ لو، یہ خوب کہی تم نے، بھگوان نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور میں بھی
پریشان نہ ہوں. ارے تمہاری یہی باتیں تو میرا دل جلاتی ہیں. ارے ہوش میں آ گئی تو. کنہیا لال نے چارپائی پر لیٹ کر کیس جلدی سے اپنے منہ پر ڈال دیا اور سرلا دیوی نہ جانے کب تک بکتی جھکتی رہی. اب وہ دیوی کی آواز اس لیے لوری کسے معلوم ہوتی تھی. وہ مزے سے سوتا رہا اور سرلا دیوی بیچاری خود ہی تھک ہار کر خاموش ہو گئی. دوپہر ڈھل چکی تھی. شام کو بازار لگتی تھی. کنہیا لال اپنے برتن گدھے پر لاد کر بازار پہنچ گیا تھا اور اپنی مخصوص جگہ بیٹھ گیا تھا. کرب و جار گاؤں دیہات کے لوگ خرید و فروخت کے لیے آنا شروع ہو گئے. کنہیا لال کی نگاہیں اپنی طرف اٹھنے والے قدموں پر لگی ہوئی تھیں، لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے آج کسی کو مٹی کی ہانڈیوں اور برتنوں کی ضرورت نہیں تھی. ایک بھی گاہک اس کی طرف نہیں آیا تھا. گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ کنہیا لال کی آنکھوں میں مایوسی تیر رہی تھی. آج تو ایک بھی گاہک نہیں آیا. ہے بھگوان، ایسا تو کبھی نہیں ہوا. آج کچھ نہ پکے گا. بڑے پریشانی ہو جائے گی. شکتی کی ماں تو ویسے ہی پریشان رہتی ہے. وہ سوچتا رہا لیکن کچھ نہ ہوا. سورج غروب ہو گیا. لوگ اٹھنے لگے. رات ہونے سے پہلے گھروں کی طرف پلٹنا پڑتا تھا کیونکہ راستے میں جنگلی جانوروں کا خطرہ بھی رہتا تھا. اکثر حادثات ہو رہے تھے. آبادیوں کے درمیان راستے جنگلات پر مشتمل تھے اور ان جنگلوں میں کبھی کبھی لگڑ بھگے اور تیندوے نکل آتے تھے اور دیہاتوں میں آگ کو ہلاک کر کے یا زخمی کر دیتے تھے. کنہیا لال کی جیب میں آج ایک پیسہ نہ تھا. اس نے افسردگی سے برتن سمیٹے اور گدھے پر بار کرنے لگا. سارے کے سارے برتن جوں کے توں تھے. وہ واپس چل پڑا. دل بہت اداس تھا. شام جھکتی چلی جا رہی تھی. گاؤں کے راستے میں ایک برساتی ندی پڑتی تھی جس کے ساتھ ساتھ جنگلی جھنڈ بھی پھیلے ہوئے تھے اور اکثر لگڑ بھگے ان جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے تھے. کنہیا لال نہ جانے کن سوچے میں گم آگے بڑھ رہا تھا اور ندی کے پاس پہنچ گیا تھا. ندی کے بیچوں بیچ پہنچا تو اچانک اس کی نگاہ دوسرے کنارے پر اٹھ گئی. دوسرے لمحے اس کا دل دہک سے ہو گیا. اس کے سیدھ میں ایک جھاڑ سا کھڑا ہوا تھا اور اس کے پاس کوئی چیز متحرک نظر آ رہی تھی. کنہیا لال کا چہرہ خوف سے بگڑ گیا تھا. وہ ٹھٹھک کر کھڑا ہو گیا. آج تو تقدیر کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. مال بھی نہیں بکا اور شاید کچھ شامت بھی آئی ہے. ممکن ہے ہلنے والی شے لگڑ بھگا ہو. چند ساتھ وہ اپنی جگہ کھڑا خوف بھری نگاہوں سے اس شے کو دیکھتا رہا. پھر بھگوان کا نام لے کر آگے بڑھا. یہاں کھڑے کھڑے رات بھی تو نہیں کی جا سکتی تھی. ڈرتے ڈرتے وہ کچھ اور آگے بڑھا اور ندی عبور کر گیا. پھر اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا. ارے رام رام، یہ کیا ہے؟ جھاڑ کے پاس کھڑی ہوئی شے کوئی لگڑ بھگا یا جنگلی جانور نہیں تھا بلکہ 3-3.5 سال کی ایک انتہائی خوبصورت اور معصوم بچی تھی جس کے لمبے لمبے اور سنہرے بال اس کی ٹانگوں تک جھول رہے تھے. صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تھی. کنہیا لال بھاگ کر اس کے پاس پہنچ گیا. بے اختیار اس کے ہاتھ بچی کی طرف بڑھے. صاحب اولاد تھا. تنہا اور بے بس بچی سے اسے بڑا پیار محسوس ہوا، لیکن دوسرے لمحے اس کے دل میں ایک خوف سا بھرا. چڑیل یا بچھل پری تو نہیں ہے بھائی؟ شام کا وقت ہے اور ایسے وقت میں تو یہ نکل آتی ہیں. اس نے بچی کے پاؤں دیکھے
چھوٹے چھوٹے خوبصورت سفید پاؤں جن کے پنجے سامنے کی طرف تھے۔ نانا چڑیل نہیں ہے، اے پھر کس کی چھوری ہے؟ ریتو ادھر کہاں سے نکل آئی؟ اری بول، رات ہو رہی ہے، کوئی لگڑ بھگا نکل آیا تو منہ میں دبا کر لے جائے گا تنے۔ لیکن بچی روتی رہی۔ نانا بیٹا رو نہیں میری بچی، سمجھ گیا، بازار میں آئی ہوگی اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ اور نکل آئی اس طرف۔ اب بول کیا کروں، واپس گیا تو رات ہو جائے گی۔ رات اور پھر نہ رے نا، چل آج تو میری مہمان بن جا، اب یہاں تو لگے گی بازار تیسرے دن، 3 دن کے بعد ہلاؤں گا تجھے، چل بیٹھ جا اس سسرے پر۔ اس نے بچی کو گدھے کی پیٹھ پر برتنوں کے پیچھے بٹھا دیا اور تیز رفتاری سے چل پڑا۔ لیکن اب اس کے دماغ میں سرلا دیوی کلبلا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ گھر پہنچ کر اسے ایک بھیانک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود وہ سرلا دیوی کے خوف کے باعث بچی کو ویرانے میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چنانچہ بھگوان کا نام لے کر وہ گھر پہنچ گیا۔ سرلا دیوی کا پارا چڑھ گیا۔ اب 3 دن اسے بھی کھلاؤ گے؟ سونے کی اینٹیں گڑی ہوئی ہیں گھر میں کہتی ہوں آج بازار گئے بھی تھے یا نہیں؟ کہیں اور چلے گئے تھے اور وہاں سے یہ سوغات لائے ہو؟ ارے پاگل ہوئی ہے یہ کیا؟ شکتی کی ماں، تجھے بتائے بنا کہیں گیا ہوں میں آج تک؟ بس بھگوان کی لیلا ہے، آج کوئی گاہک نہیں آیا، پر تو چنتا مت کر، کل کی برتنوں کی دکان لے جاؤں گا اور بھگوان نے چاہا تو بیچ کر ہی آؤں گا، کنہیا لال نے کہا۔ لیکن سرلا دیوی کا منہ سیدھا نہ ہوا، وہ بڑبڑاتی ہی رہی۔ البتہ تمام لڑکیوں کے ہاتھ یہ کھلونا آ گیا تھا۔ بچی کی خوبصورتی کو وہ سب بہت پیار سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کے لمبے اور سنہرے بال خاص طور سے سب کی توجہ کے مرکز تھے۔ وہ اس پر طرح طرح کے تبصرے کر رہی تھیں۔ شکتی کی تو اس پر جان ہی جا رہی تھی، وہ اس کے ایک ایک عضو کو چوم رہی تھی، اسے بنا سنوار رہی تھی اور کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ ہائے رام دیدی، پتا جی 2 دن کے بعد اسے لے جائیں گے، کیسی سندر ہے یہ دیدی، تم پتا جی سے منع کر دو نہ کہ وہ اسے نہ لے جائیں، ہم اسے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ یہ بولتی کیوں نہیں دیدی؟ پیاری پیاری آنکھوں سے سب کو دیکھی جا رہی ہے۔ ارے کچھ بول، تیرا نام کیا ہے؟ شکتی کی تیسری بہن ودیا نے کہا، لیکن پس بچی نے دیکھتی جا رہی تھی، اب تک کسی نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ کنہیا لال بھٹی میں برتن لگانے چلا گیا۔ رات کو شکتی نے اپنے ساتھ ہی بچی کو کھانا کھلایا اور پھر اسے اپنے ساتھ ہی سلا لیا۔ ساری بچیاں نئی مہمان کی خوشی میں اس کے ساتھ ہی سوئی تھیں۔ دوسرے دن بھی وہ سب کھلونے سب کے لیے دلچسپی کا سامان بنا رہا، سوائے سرلا دیوی کے۔ انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دوپہر کو کنہیا لال حسب معمول برتن لے کر چل پڑا۔ گاؤں دیہاتوں میں باقاعدہ بازار نہیں ہوتے، بس ہفتے میں ایک دن مختلف دیہاتوں میں کسی ایک مخصوص مقام پر سامان فروخت کرنے والے عارضی بازار لگا لیتے ہیں، جسے پینٹ کہا جاتا ہے۔ یہ پینٹ ہفتے کے مختلف دنوں میں الگ الگ دیہاتوں میں لگتی تھی۔ اس طرح باقاعدہ کاروبار کرنے والوں کو روزانہ کہیں نہ کہیں موقع مل جاتا تھا۔ کنہیا لال نے دکان سجائی اور بیٹھ گیا۔ پتنی کی خوف سے 2 دن کا مال لے آیا تھا، مگر جانتا تھا کہ اتنی بکری کہاں ہوگی۔
آج بھی صورتحال وہی ہے۔ گھنٹوں ہو گئے ہیں کوئی گاہک نہ آیا۔ شام ہو گئی اور کنہیا لال بیچارہ روحان سا ہو گیا۔ نہ جانے کیا ہو گیا۔ دھندے کو اس نے سستی فروخت کے لیے آوازیں بھی لگائیں، لیکن کوئی اس طرف متوجہ نہ ہوا۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہو رہے تھے۔ تھکے تھکے انداز میں اس نے برتن گدھے پر لادے اور واپس چل پڑا۔ دل میں بہت سے خیالات تھے، طبیعت سخت پریشان تھی۔ آج لگڑ بھگا تک یاد نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ ندی کے پاس پہنچ گیا۔ ندی پار کی ہی تھی کہ اس نے دو آدمیوں کو دیکھا جو اس کی طرف آ رہے تھے۔ دونوں بوڑھے تھے اور عجیب سے لباسوں میں تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے اسے پکارا، ارے کنہیا لال، رک تو صحیح، بھائی کہاں جا رہا ہے؟ کنہیا لال رک گیا اور دونوں اس کے پاس پہنچ گئے۔ ان کی جسموں سے عجیب سی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ مال بیچو گے؟ اس نے پوچھا جس نے کنہیا کو آواز دی تھی۔ خریدو گے بھائی؟ سستے لگا دوں گا، کچھ چاہیے تو بولو، کنہیا لال دھڑکتے ہوئے دل سے بولا۔ ارے ہاں، کیوں نہیں خریدیں گے، بول سب کا کیا لے گا؟ سب خریدو گے؟ خریدیں گے تو بھیا، تو 20 روپے دے دو سب کے، لے جاؤ، کنہیا لال بولا۔ 50 روپے میں بیچو گے تو لے لیں گے، دوسرا بولا۔ مگر میں تو 20 روپے مانگ رہا ہوں، کنہیا لال بولا۔ 50 روپے لو تو مال اتار دو گدھے سے، نہیں تو اپنا راستہ ناپو، بولو تو رکھیں ورنہ جائیں، دوسرے آدمی نے کہا، اور کنہیا پریشانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید یہ دونوں مذاق کر رہے ہیں، لیکن اس وقت دوسرا بول اٹھا، اس میں مذاق کی کیا بات ہے، مال اتار دو اور یہ لو پیسے۔ اس نے 50 روپے کا نوٹ نکال کر کنہیا کے ہاتھ میں دے دیا اور کنہیا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جلدی جلدی سارے برتن اتار دیے تھے۔ لمبا دھندا کرو گے کنہیا؟ اس شخص نے پوچھا۔ کیوں نہیں کریں گے بھیا، جتنا چاہو مال بنا دیں، جتنا چاہو مال بناؤ اور سارے کا سارا مال لے کر اسی جگہ آ جایا کرو، نقد پیسے ملیں گے، اور اچھے بناؤ بھاؤ میں خیال مال بھی خریدیں گے۔ ٹھیک ہے، بھگوان تمہارا بھلا کرے۔ دکان ہے کیا تمہاری؟ تم جہاں کہو مال پہنچا دیا کروں۔ کنہیا کے دل میں مسرت کی لہریں دوڑ اٹھیں۔ بس اسی جگہ ہمارا کوئی نہ کوئی آدمی تمہیں مل جایا کرے گا، اس نے جواب دیا اور بولا، جاؤ اب جلدی سے چلے جاؤ ورنہ رات زیادہ ہو جائے گی۔ کنہیا لال آج جب گھر میں گھسا تو اس کا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ گدھے کو خالی دیکھ کر سرلا دیوی کی نگاہوں میں سکون اترا، اور جب کنہیا نے 50 کا نوٹ ہاتھ پر رکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ 50 روپے؟ یہ کہاں سے آئے؟ ارے مال بیچا ہے، اور کہاں سے آئے؟ بڑے اچھے گاہک ملے ہیں، اور یوں سمجھ شکتی کی ماں کہ اب ہمارے دن پھر گئے۔ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ بھگوان جب دینے پر آتا ہے تو ایسی جگہوں سے دیتا ہے جس کے بارے میں منوش سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک لمبا گاہک مل گیا ہے، اب جتنا مال بنے گا اتنا روانہ بک دیا جائے گا، اور نقد پیسے ملا کر نقد ہی ملیں گے۔ پر بڑے عجیب گاہک تھے شکتی کی ماں، میں نے ان سے پورے مال کی 20 روپے مانگے۔ بڑی پریشانی کی بات تھی، آج بھی مال نہیں بکا۔ میں مایوسی سے واپس آ رہا تھا کہ دونوں راستے میں مل گئے۔ میں نے دونوں سے 20 روپے مانگے تو کہنے لگے 50 روپے دیں گے، لینا ہے تو لو ورنہ اپنا مال واپس لے جاؤ۔
اب تو خود ہی بتا کہ 20 روپے کے مال کے کوئی 50 روپے دیتے اور اس طرح دیے جیسے کوئی کمی کرا رہا ہو۔ مگر ایک اور حیرانی کی بات ہے۔ کیا؟ سرلا دیوی نے پوچھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ شکتی کی ماں جب میں مال بیچ رہا تھا اور 20 روپے کی بجائے 50 روپے کہہ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، اور جب میں نے یہ بات سوچی تو ان میں سے ایک آدمی فوراً بول پڑا، اس میں مذاق کی کیا بات ہے، یہ لو پیسے اور مال اتارو۔ بڑے عجیب لوگ تھے، نہ جانے کون ہیں، کون سے دیہات سے آئے ہیں، اس سے پہلے تو کبھی انہیں نہیں دیکھا۔ پارٹ 1 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب 16 سال کا بقیہ حصہ پارٹ 2 میں سماعت فرمائیں۔